سرکار وارث پاک عالم نواز کے ایک مرید تھے جنہیں زمانہ حضرت بے نظیر شاہ وارثی کے نام سے جانتا ہے۔ اس زمانے میں وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس وقت تک ان کو کوئی کمال حاصل نہ تھا۔ وہ ہر وقت سونا بنانے کے چکر میں لگے رہتے تھے۔ دوران سفر سرکار وارث پاک نے ایک باغ میں قیام فرمایا۔ اسی دوران بے نظیر شاہ کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، بے نظیر، تمہیں سونا بنانے کا بہت شوق ہے نا؟ بے نظیر شاہ نے بڑی بے صبری سے جواب دیا، جی ہاں سرکار۔ آپ نے فرمایا، تو جاؤ، باغ کے خندق میں جو گھاس لگی ہے اسے اکھاڑ لاؤ۔ چنانچہ بے نظیر شاہ جھٹ پٹ اس باغ کے خندق میں پہنچے اور گھاس اکھاڑ لائے۔ آپ سرکار وارث پاک نے فرمایا، تانبے کے پیسے کو اس گھاس میں تر کرو اور انگاروں پر تپا لو، پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ بے نظیر شاہ نے جیسے ہی اس پر عمل کیا، وہ سارے پیسے سونے کے بن گئے۔ خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ عمر بھر کی جستجو کا آج گوہر مقصود مل گیا۔ وہ گھاس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے اور نظروں میں بساتے تھے اور سوچتے تھے کہ بعد میں بہت ساری گھاس اکھاڑ لے جائیں گے اور خوب سونا بنائیں گے۔ اس باغ میں آرام فرمانے کے بعد آپ سرکار وارث پاک وہاں سے باہر نکل چلے۔ کچھ دیر بعد آپ ایک گاؤں پہنچے۔ وہاں سرکار وارث پاک کی آمد کی خبر ہوئی تو ایک بڑھیا روتی ہوئی حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی، یا سرکار، کل میری نواسیوں کا نکاح ہے، میرے پاس کچھ پیسے نہیں، باراتیوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ سرکار وارث پاک نے اسے تسلی دیتے ہوئے بے نظیر شاہ سے فرمایا، وہ سونا بڑی بی کو دے دو جو تم نے کل بنایا تھا۔ بے نظیر شاہ کو یہ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر یہ خیال کر کے کہ گھاس تو وہاں موجود ہی ہے، بہت سا سونا بن جائے گا، چنانچہ انہوں نے سارا سونا بڑھیا کو دے دیا۔ سرکار وارث پاک انہیں ایسا سوچتا دیکھ کر مسکرانے لگے۔ واپسی پر سرکار وارث پاک نے پھر اسی باغ میں آرام فرمایا۔ بے نظیر شاہ موقع غنیمت جان کر جھٹ پٹ باغ کے خندق میں پہنچ گئے تاکہ بہت سی گھاس توڑ لے، مگر یہ دیکھ کر ان کو بہت صدمہ لگا کہ اب وہاں گھاس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خندق خشک و بنجر پڑی تھی۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اتنی جلدی سرسبز وادی کو کیا ہو گیا۔ ناچار منہ لٹکائے واپس آ گئے۔ اپنی چھب بنائے کے اللہ سو میں پی کے پاس گئی، اور جب چھب دیکھی پی ہوگی، سو میں اپنی بھول گئی، اور چھاپ تلک۔ سرکار نے نظر اٹھائی، مسکرا کر پوچھا، بے نظیر شاہ، گھاس ملی؟ کیمیا بنی؟ بے نظیر شاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، سرکار، نہ گھاس ملی نہ کیمیا بنی۔ چنانچہ سخت مایوس دیکھ کر آپ سرکار وارث پاک نے شفقت کے ساتھ سمجھایا، بے نظیر شاہ، تم بھی کس قدر بھولے ہو، بھلا کیمیا گھاس سے بنا کرتی ہے؟ ہاں، جب خدا چاہتا ہے تو گھاس تک سے بن جاتی ہے۔ سرکار کی یہ بات بے نظیر شاہ کے دل میں تیر کی طرح آ لگی۔ دولت دنیا سے دل بیزار ہو گیا اور عشق الہی سرمایہ حیات بن گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یاد الہی میں تپ تپ کر واقعی کندن بن گئے۔ آگے چل کر آپ بے نظیر شاہ اردو کے بڑے مشہور و معروف شاعر ہوئے۔